السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میں ابرار حسین ایڈوکیٹ، اور آج ایک بڑی اہم ججمنٹ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جو کہ پی ایل ڈی 2023 لاہور نوٹ 119 پیج ہے، اور فاروق حیدر صاحب جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، ان کی ججمنٹ ہے۔ اور اس میں جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے یا جو اس ججمنٹ میں ڈسکس کیا گیا ہے وہ ایک نقطہ کیا گیا ہے کہ میڈیکل بورڈ جو ہوتا ہے وہ کب تشکیل دیا جا سکتا ہے اور کب تشکیل نہیں دیا جا سکتا۔ جب کوئی بھی انجری کیس ہوتا ہے یا ضربات کا کیس ہوتا ہے، جب کوئی بندہ زخمی ہو جاتا ہے یا کوئی ایسا مقدمہ ہوتا ہے جس میں میڈیکل یا ایم ایل سی، جسے ہم میڈیکو لیگل سرٹیفکیٹ کہتے ہیں یا میڈیکو لیگل رپورٹ کہتے ہیں، وہ ایم او میڈیکل آفیسر جو ہے ہاسپٹل سے جاری کرتا ہے، تو اس کے پاس جب وہ جاری ہو جاتا ہے تو اس کے پاس دونوں فریقین کے پاس ایک آپشن ہوتا ہے قانون کے تحت کہ وہ ان میں سے اگر کوئی بھی شخص جو چاہے تو جو قانون نے جواز پیش کیے ہیں ان میں سے اگر کوئی ہو تو وہ اس میڈیکل کو چیلنج کر سکتے ہیں، اور اس کے اوپر اس رائے سے اختلاف کرتے ہوئے ایک بورڈ کی تقرری کا طریقہ کار جو حکومت نے طے کیا ہوا ہے پنجاب نے، اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں کہ یہ بورڈ دوبارہ معائنہ کر کے نئے سرے سے رپورٹ پیش کرے، پہلی رپورٹ غلط ہے۔ اس حوالے سے عدالت نے کہا ہے کہ جو ایم ایل سی ہوتا ہے جب وہ جاری ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، جب وہ ایک ڈاکٹر میڈیکل آفیسر ہوتا ہے جب وہ جاری کر دیتا ہے ایک ایم ایل سی، تو اس ایم ایل سی کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے اور مضروب کا دوبارہ معائنہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ قانون ہے اور نوٹیفائیڈ ہے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے یہ اصول، لیکن عدالت نے ساتھ میں یہی کہا کہ تاہم یہ تب ہو سکتا ہے جب میڈیکل جورسپروڈنس کے اصولوں کی خلاف ورزی کی گئی ہو، یعنی میڈیکل رپورٹ جو جاری کی گئی ہے ایم ایل سی یا میڈیکل لیگل سرٹیفکیٹ جو جاری کیا گیا ہے، اس میں میڈیکل جورسپروڈنس کے جو کچھ اصول طے شدہ ہیں ان کی اگر خلاف ورزی کی گئی ہے اور وہ پروسیجر سے ہٹ کے کوئی ایم ایل سی ہے جو پرائما فشائی یا ظاہراً نظر آ رہا ہے کہ اس میں کوئی بے قاعدگی ہے یا یہ غلط طریقے سے ہے یا ڈاؤٹ فل ہے، تو پھر اس کو میڈیکل کو چیلنج کیا جا سکتا ہے اور اس کے اوپر بورڈ تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ تاہم یہ جو ری ایگزامینیشن آف انجرڈ پرسن ہوتا ہے یا مضروب شخص جو زخمی ہوتا ہے اس کا جو دوبارہ معائنہ ہوتا ہے، عدالت نے یہ کہا اس ججمنٹ میں کہ اس کو روٹین نہیں بنایا جا سکتا کہ ہر ایم ایل سی کو جو ہے آپ چیلنج کریں اور پھر اس کا دوبارہ معائنہ ہو۔ روٹین میٹر کے طور پہ کوئی بندہ بھی ملزم یا مدعی جس کے حق میں وہ رپورٹ نہ ہو وہ اسے چیلنج کرے اور روٹین میٹر کے طور پہ کورٹ اسے ڈیل کرے اور پھر وہ دوبارہ اس کا معائنہ ہو رہا ہو، تو عدالت نے کہا کہ یہ روٹین میٹر کے طور پہ نہیں ہوتا، اور یہ ان کیسز میں ہوگا جہاں پہ میڈیکل جورسپروڈنس کے طے شدہ اصولوں کی کوئی خلاف ورزی ہو یا جہاں پہ پریما فشائی جو ہے وہ ظاہراً جسے کہتے ہیں ہمیں کہ ریکارڈ کے اوپر یہ ظاہر نظر آ رہا ہو کہ کوئی بے قاعدگی ہے یا اصولوں کی خلاف ورزی کی گئی ہے یا کوئی اتنے شکوک و شبہات ہیں کہ واقعی لگ رہا ہو کہ یہ اس میں کچھ بہتر امپروومنٹ کی امپرووڈ رپورٹ کی ضرورت ہے یا بورڈ کے رپورٹ کی ضرورت ہے، تو پھر تو عدالت اسے حکم دے سکتی ہے میڈیکل سٹینڈنگ بورڈ جسے ہم کہتے ہیں ڈسٹرکٹ سٹینڈنگ میڈیکل بورڈ، اس کی تشکیل کے لیے، ورنہ جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت نے کہا، ہائی کورٹ نے کہا کہ جو عدالت نیچے تھی ان کا جو حکم تھا جس کو چیلنج کیا گیا ہے وہ اصول و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کیا ہے، جبکہ خاص مقدمہ کے حالات کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے۔ اس میں جو مقدمہ ان کے پیش تھا، سامنے تھا، اس کو بھی عدالت نے، نیچے والی عدالتیں جو تھیں، ایڈیشنل سیشن جج صاحب اور مجسٹریٹ صاحب کی، انہوں نے مد نظر رکھا اور میڈیکل جورسپروڈنس کے اصولوں کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا ہے۔ تو ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم ان کے فیصلوں میں مداخلت کریں اور ری ایگزامینیشن میڈیکل بورڈ کے تشکیل کی جو ہے وہ اجازت دیں اور اس کا حکم دیں۔ اور درخواست جو تھی، اب اہم بات جو ہے وہ آپ سے کرنے لگے ہیں کہ جو درخواست گزاری گئی تھی ملزم کی جانب سے کہ جو میڈیکل جس کے ذریعے چیلنج کیا گیا تھا
اس پہ ہائی کورٹ نے کہا کہ درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ جیلی اور فرضی ایم ایل سی ڈاکٹر سے ملی بھگت کر کے جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے. یہ وجہ بیان کی گئی تھی میڈیکل چیلنج کرنے کی، تاکہ سائل ملزم کو جو ہے وہ اس مقدمہ میں پھنسایا جا سکے اس جیلی ایم ایل سی کے ذریعے. یہ گراؤنڈ بیان کی گئی تھی اپلیکیشن میں مجسٹریٹ کے سامنے، جو اس نے خارج کی. پھر ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج نے بھی خارج کی، پھر ہائی کورٹ میں یہ معاملہ آ گیا. تو ایم او جو میڈیکل افیسر تھا، اس کی بدنیتی کے جو تھے وہ میٹیریل پرٹیکولرز، مثلا کس طرح اس کی بدنیتی تھی، کیوں بدنیتی تھی، کیا وجوہات تھیں بدنیتی کی، کیسے اس نے بدنیتی کی، وہ عدالت نے کہا کہ درخواست میں نہیں لکھا گیا، بلکہ صرف یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جیلی اور فرضی تیار کیا ہے ملی بھگت سے. بدنیتی کے جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ مخصوص جو ہے الزامات ہوتے ہیں کہ بدنیتی کی وجہ کیا ہے، بدنیتی کیوں کی گئی، اس کا کوئی گراؤنڈ ہوتا ہے، کیسے کی گئی، کہیں سے کوئی زہر ہوتی ہے تو وہ زہر ہونا چاہیے، اس کا کوئی ثبوت ہونا چاہیے بدنیتی کا. صرف جو ہے کہہ دینے سے کہ بدنیتی ہے اور ملی بھگت ہے ڈاکٹر صاحب کی اور اس نے یہ ایم ایل سی جاری کیا ہے ملزم کو پھنسانے کے لیے، تو انہوں نے کہا یہ تو گراؤنڈ کافی نہیں ہے. ہاں کوئی بدنیتی ہے، اس کی کوئی آپ سے دشمنی تھی، کچھ کوئی اور ریزن ہو سکتی ہے، تو وہ ساتھ میں درخواست میں لکھنی چاہیے تھی. درخواست میں یہ صرف لکھ دینا کہ جی وہ بدنیتی تھی تو اس وجہ سے، تو یہ تو کافی نہیں ہے. اور دوسری جو وجہ بیان کی انہوں نے درخواست خارج کرنے کی، میڈیکل بورڈ کی درخواست خارج کرنے کی، وہ یہ کہا کہ جب ایم ایل سی جاری ہوا اس کے 46 دن کے بعد یہ درخواست مجسٹریٹ کو گزاری گئی کہ بورڈ تشکیل دیا جائے. اب 46 دن جو تھے وہ ڈیلے تھا. میڈیکل سرٹیفکیٹ تو جو تھا وہ 46 دن پہلے جو ہے جاری ہو چکا تھا، تو 46 دن تک یہ کیوں خاموش رہے اور کوئی اس درخواست میں انہوں نے وجہ نہیں بیان کی کہ یہ ڈیلے کیوں ہے، یہ 46 دن ہم نے اس کو چیلنج کیوں نہیں کیا اور اس ایم ایل سی کو 46 دن تک ہم مجسٹریٹ کے سامنے اس اپلیکیشن کے ذریعے چیلنج کرنے کے لیے کیوں نہیں آئے. تو اور دوسرا انہوں نے یہ کہا، اس میں مزید جو بڑا اہم نقطہ اٹھایا عدالت نے کہ جی ایم ایل سی جو ہوتا ہے وہ کوئی کنکلوزیو پروف نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ کوئی حتمی جو ہے وہ ثبوت کے طور پہ اسے حتمی طور پہ ثبوت نہیں لیا، بطور ثبوت نہیں لیا جاتا اس کو. ہاں اس کو جو ہے ثبوت کے طور پہ ایم ایل سی کو حتمی ثبوت بننے کے لیے کراس ایگزامینیشن کے ٹیسٹ سے گزرنا پڑتا ہے، جو ڈاکٹر صاحب ایم ایل سی جاری کرتے ہیں اس کے اوپر ٹرائل میں باقاعدہ جو ملزم کا وکیل ہوتا ہے اس نے جرح کرنی ہوتی ہے، اور جرح کا ٹیسٹ جو ہے وہ ایم او پاس کرتا ہے. ایم او کو جرح کے ٹیسٹ سے گزرنا پڑتا ہے اور ملزم کو یا اس کے وکیل کو مکمل آزادی حاصل ہوتی ہے کہ وہ ہر طرح سے اس ڈاکٹر صاحب کو ٹیسٹ کریں اپنی جرح کے ذریعے، کراس ایگزامینیشن کے ذریعے، اور اگر اس میں کوئی ڈینٹ ہے، کوئی چیز بھی کمی بیشی ہے تو وہ اس جرح میں سامنے آ سکتی ہے. اس کے بعد جا کے فیصلہ ہونا ہوتا ہے کہ یہ ایم ایل سی جو ہے یہ اس کو بطور ثبوت، کنکلوزیو ثبوت یا کنکلوزیو پروف کے طور پہ یا فائنلی اس کو بطور ثبوت اس کو درجہ دیا جائے یا نہ دیا جائے، اور کہ اس کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ ٹیسٹ ہوتی ہے اس وقت جب ٹرائل کے دوران ڈاکٹر پیش ہوتا ہے جس نے ایم ایل سی جاری کیا ہوتا ہے، اس کو کریڈیبلٹی کو وکیل کے ذریعے کراس ایگزامینیشن میں ٹیسٹ کیا جاتا ہے. اور اگر وہ ٹیسٹ مطلب سوالات کے جوابات جب دیے جاتے ہیں ڈاکٹر کی جانب سے، تو اگر تو عدالت ان جوابات سے مطمئن ہوتی ہے اور یہ لگتا ہے کہ واقعی جو ہے اس نے جینون اور اوریجنل انجریز کی بنیاد پہ یہ ایم ایل سی جاری کیا، تو پھر تو ٹھیک ہے کہ وہ بطور ثبوت استعمال ہو سکتا ہے. اور اگر اس میں بھی شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں جب جرح کے دوران ڈاکٹر صاحب سوالوں کے جوابات میں مطمئن نہیں کر پاتے عدالت کو، تو یہ وکیل کی اب آگے مہارت یا آرٹ کہیں اس کے اوپر ہے کہ وہ کس طرح سے جو ہے اس سے سچ اگلوا سکتا ہے یا نہیں اگلوا سکتا. تو اس کے بعد اگر وہ یہ ثابت نہیں کر سکتا ڈاکٹر صاحب، یا کوئی ایسے شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں عدالت کی نظر میں کہ جس سے یہ لگتا ہے کہ یہ تو کوئی اس میں کوئی دال میں کالا ہے، یہ کوئی ملی بھگت ہو سکتی ہے، ایون کہ شک بھی پیدا ہو جائے تو پھر بھی اسے بطور ثبوت نہیں مانا جا سکتا. تو عدالت نے کہا کہ جب اتنے یہ ٹیسٹ بھی موجود ہے کراس ایگزامینیشن کا اور اپلیکیشن بھی 46 دن کے ڈیلے کے ساتھ دائر کی گئی ہے،
اپلیکیشن میں کوئی وضاحت بھی نہیں دی گئی کہ کس قسم کی بدنیتی ہے، اور یہ روٹین میٹر کے طور پہ نہیں لیا جا سکتا۔ ہر میڈیکل کو چیلنج کریں آپ اور اس کو جو ہے میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے، یہ خاص وجوہات ہوتی ہیں۔ میڈیکل جورسپروڈنس کے اصولوں کی اگر کوئی خلاف ورزی کی گئی ہے یا پریمف شائی نظر آ رہا ہو کہ واقعی یہ تو اس میں کوئی ڈینٹ ہے یا کوئی کمی بیشی ہے یا کوئی جو ہے اس میں کسی پروسیجر کی خلاف ورزی کی گئی ہے یا اس میں کوئی کمی بیشی ایسی ہے جو میڈیکل جورسپروڈنس میں کے مطابق نہیں ہونی چاہیے تھی، کوئی irregularity آ گئی ہے، کوئی باضابطگی آ گئی ہے، تو تب تو عدالت جو ہے وہ میڈیکل بورڈ کے تشکیل کا حکم دے سکتی ہے، وگرنہ ہر کیس میں میڈیکل بورڈ کی تشکیل کا حکم نہیں دیا جا سکتا، اور ہائی کورٹ نے یہ پیٹیشن ملزم کی خارج کر دی۔ تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بڑی پسند آئے گی اور آپ کو اس سے مدد بھی حاصل ہوگی۔ اگر آپ لینا چاہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور اگر پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیں۔ شکریہ۔